بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صوبائی ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے اور فیملی پینشنرز کے حوالے سے آج اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں۔ کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ بجٹ منظور ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ایسے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اور حکومتی عہدیداران جو کہ یہ وعدے کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو ڈی آر اے الاؤنس ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا یہ جو قانون پاس ہو چکا ہے اور جو پینشنز میں تبدیلیاں آ چکی ہیں اس پر بھی کوئی عمل درآمد ہے یا نہیں ہے، اور جو اضافہ ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے، خواہ وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے، وفاقی سطح پر ہوا ہے یا صوبائی سطح پر ہوا ہے، یہ اضافہ کس مہینے سے ملنا شروع ہوگا، ان تمام انفارمیشن کو آج کی ویڈیو میں ہم نے شیئر کرنا ہے۔ تو وہ تمام دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں، 95% دوست دیکھتے ہیں چینل کو، ویڈیو دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ کا کچھ نہیں جانا، اس سے جو ویڈیو ہے وہ زیادہ دوستوں تک پہنچتی ہے، آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ بات کرتے ہیں جی، بجٹ منظور ہو چکا ہے اور تمام صوبائی جتنے بھی بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی کے، آزاد کشمیر، تمام جو ہیں وہ بجٹ صوبائی سطح پر منظور ہو چکے ہیں۔ وفاقی بھی منظور ہو چکا ہے۔ وفاقی سطح پر کیا ملا یہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صوبائی سطح پر آپ کو کیا ملا یہ سب کو پتا ہے کہ ڈی آر اے جو ہے وہ بالکل کلین چٹ دی ہے، پنجاب نے، سندھ نے، وفاق نے 30% دیا، اور جو اس کے علاوہ الاؤنسز ملے ہیں، جو اسپیشل الاؤنسز ہے اس کا ذکر میں اینڈ پہ کروں گا، وہ تمام دوست سن کے جائیے گا جو کہ سرکاری ملازمین ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ آرمڈ فورسز سے ہے، ان کے لیے ہے یہ۔ باقی یہ ہے کہ ڈی آر اے جتنا ملا، جو ملا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وفاق کی سطح پر بس اعلان ہوا ہے، باقی پنجاب لیول پر نو، اور اس کے علاوہ سندھ لیول پر بھی نو، اور جو بلوچستان میں آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اعلان ہی ہوا ہے، دیا وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کے پی کے میں بھی صرف وعدے کیے گئے ہیں، دیا وہاں بھی نہیں ہے۔ تو تمام صوبے جو ہے، سندھ کی بات کرتے ہوئے مجھے ویسے ہی جو ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ سندھی جو ہیں اور وہاں پر جن کی حکومت ہے ان کے ایم این ایز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر جو باتیں کرتے تھے، جو وعدے کرتے تھے، وہ سارے وفا نہ ہو سکے، وہ سارے وعدے صرف وعدے ہی رہے مگر وفا ایک وعدہ بھی نہ ہوا۔ اب جو ہے وہ اکثر جو دوست ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جگہوں پر 25 جون کو دھرنے دیے گئے تھے اور وہاں پر ملازمین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان دھرنوں میں جو دھرنا کے پی کے میں دیا گیا تھا، پشاور کے جو نیوز رپورٹر لکھتے ہیں کہ وہاں پر رحمان باجوہ صاحب بھی موجود تھے، اور جو پنجاب لیول پر دیا گیا تھا وہاں سنگھیڑا صاحب موجود تھے، لیڈ کر رہے تھے۔ تو دونوں طرف جو معاملات طے ہوئے اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ پنجاب لیول پر تو صرف ایک ڈی پی او آیا اور ایک اے ایس پی آیا اور انہوں نے آ کر وہ تمام معاملات ختم کر دیے۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ جو لیڈرشپ تھی ان کے بھائی کو اہم عہدے سے نواز دیا گیا، اور جو وہاں پر جب دھرنا دیا جا رہا تھا اس دھرنے میں بہت تعداد میں ملازمین موجود تھے مگر ان کے دھرنے کو فوراً ختم کیا گیا، اور سنگھیڑا صاحب کے بھائی جو ہیں وہ جو ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر مقرر ہوئے اور ان کو اہم عہدہ دے دیا گیا، اور اسی وجہ سے باقی جو ہیں جو دوست ہیں جو کہ اس تنظیم کے اہم کارکنان ہیں وہ ناراض ہیں، کیونکہ کے پی کے میں وہاں پر جو وزراء تھے وہ آئے، انہوں نے معاہدہ کیا، تو وہ بات تو چلو سمجھ آتی ہے جی، وہاں پر وزراء آئے اور وہ ملے اور وہ ختم ہو گیا، مگر پنجاب لیول پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گورنمنٹ کے عہدیداران آئے کیونکہ وہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور ہمارے جناب اعلیٰ جو سنگھیڑا صاحب تھے انہوں نے کہا جی فوراً ختم کیا جائے، وعدہ ہو گیا۔
وعدہ کیا ہوا کہ 15 محرم تک اگر آپ کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملے گا تو آپ دوبارہ آ جائیں. تو اس وعدے سے جو ہے وہ کوئی بھی وعدہ کس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں. تو وعدہ جو ہے وہ کسی حکومتی عہدے داران نے نہیں کیا، مگر اسی کے برعکس جو ہے اگر آپ جائیں جہاں پر کے پی کے میں جو احتجاج ہو رہا تھا، اس احتجاج میں وزراء شامل تھے، انہوں نے آ کے معاہدہ کیا اور وہ معاہدے میں تھوڑی بہت جان لگتی بھی ہے. اس حوالے سے پریس ریلیز بھی سامنے آئی. حکومتی طور پر جو ہے وہ کے پی میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنا جو ہے وہ وفاقی سطح پر دیا گیا ہے اور وہ اتنا ہی ہم ڈی آر اے دیں گے. اب بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ منظور ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی، کابینہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کابینہ کے ہاتھ میں تو اب وہ چھڑی آ گئی ہے کہ وہ گھمائیں تو تمام تر الاؤنسز لے سکتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی بڑھا سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف وہ چھڑی اپنے لیے گھمانی ہے انہوں نے. تو جتنی تنخواہیں آپ چاہیں اگر آپ فورس کرتے ہیں حکومت کو، حکومت جو ہے اگر وہ چاہتی ہے تو وہ آپ کی تنخواہیں بھی بڑھا سکتی ہے، پینشن میں بھی اضافہ کر سکتی ہے اور تمام تر الاؤنسز جو ڈی آر اے ہوا ہے، دیکھیں ڈی آر اے جو ہے وہ ملے گا اگر آپ ایفرٹ کریں گے. تو اگر آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تو ڈی آر اے نہیں ملے گا. پینشنز میں جو گیپ ہے، پینشن جو اتنی کم بڑھائی ہے، پنجاب لیول پہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب لیول پر جتنے بڑے کٹ لگائے گئے ہیں، ڈی آر اے الاؤنس نہیں دیا. سب سے بڑی بات، پینشن میں 5% اضافہ دیا گیا. اس کے علاوہ جو فیملی پینشن ہے وہ سرے سے ختم کر دی گئی. پنجاب کی آپ بہاریں تو بڑی دیکھتے ہیں جی، پنجاب کو یہ دے دیا، پنجاب کو وہ دے دیا. پنجاب میں پینشنز کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں بتاتا. پنجاب میں اگر کسی بھی عورت کا مرد جو ہے دوران ڈیوٹی وفات پا جاتا ہے، وہ 10 سال لے سکتی ہے پینشن، اس کے بعد اس کی پینشن ختم ہے. وہ ہوا کھا کے زندہ رہے، وہ مانگ کے زندہ رہے، حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ فیملی پینشن کا صورتحال ہے. بہت سارے ایسے قوانین اور 2 دسمبر والا نوٹیفکیشن ہی آپ دیکھ لیں، اور 7 ایج رول جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. اسی طرح بے پناہ رولز ریگولیشن جو پینشنز پہ پہاڑ گرایا ہے پنجاب لیول پر، وہ باقی صوبے برداشت نہیں کر سکتے. باقی صوبوں میں تو ابھی مرات باقی ہیں، مگر یہاں پر بالکل صفایا کر دیا گیا ہے. تو اگر اضافہ دیکھا جائے تو وہ 5% اضافہ ہے. ٹیکس فری بجٹ کا اعلان تو بڑا چڑھا کے کیا گیا، مگر پینشنز کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. مہنگائی کے دور میں میڈیکل الاؤنس دیکھ لیں. کل کی خبر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں جو ہے وہ تمام سرکاری اسپتالوں میں جو صحت کارڈ تھا وہ بند کر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے صحت کارڈ ابھی مرحلہ وار ختم ہوتا ہے. پہلے 50% ہوا کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی اچھا کام کرتی ہے، دوسری سے برداشت نہیں ہوتا. اگر صحت کارڈ پہلے 50% ہوا، پھر سرکاری سرکاری جو ہے ہاسپٹل سے ہوا ختم، اب جو ہے وہ دوسرے سے ہو جائے گا، اس کے بعد وہی کلین چٹ. تو یہ صورتحال ہے پنجاب لیول پر اور صوبائی لیول پر اور وفاق کے لیول پر. اب تیسرے نمبر پر بات تھی کہ یہ جو اضافہ جتنا بھی ہوا ہے یہ کب ملے گا؟ جولائی کے بعد جب آپ کی پہلی تنخواہ آئے گی تو اس میں یہ تمام جو پلس چیزیں ہیں جس میں ڈی آر اے وفاقی سطح پر، اس کے علاوہ جو تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ کو اگست میں جا کر مل جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہے بڑا جو ہے وہ زور و شور سے لوگ کہہ رہے ہیں جی نوٹیفکیشن آ گیا، کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولائز کر دیا گیا، یہ ہوگا، وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے. کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا. اس کے علاوہ جو جتنے بھی نوٹیفکیشن گردش کر رہے ہیں وہ تمام فیک ہیں. حکومتی سطح پر کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں آیا، نہ حکومت نے اس قسم کا کوئی اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ اسپیشل الاؤنس کے بارے میں دوست اب آپ پوچھتے ہیں جی رینجر کو ملے گا، پولیس کو ملے گا یا فوجیوں کو ملے گا؟ بھائی فوجیوں کو، آرم فورسز جتنی بھی اس میں شامل ہیں، اس کے والے سے میں نے کلیئر کٹ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ یہ الاؤنسز فوجیوں کو، جس میں نیوی بھی آ جاتی ہے، جس میں پیف بھی آ جاتی ہے، پاک ایئر فورس بھی آ جاتی ہے، یہ جو ادارے ہیں ان کو ملے گا. اب کن کن کو ملے گا؟ ان میں سے جن کو پہلے اسپیشل الاؤنس 20% مل چکا ہے ان کو 30% ملے گا، اور جن کو نہیں ملا تھا ان کو 50% ملے گا. اب جو بجٹ انہوں نے بنایا تھا اور اس بجٹ میں جو اماؤنٹ مختص کی گئی تھی ان اداروں کے لیے، یہ اسی میں سے وہ اپنا مینج کریں گے. حکومت پر اس کا بوجھ نہیں آئے گا. تو یہ بات جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری نمبر پر میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دوں کہ جب بھی احتجاج کریں تو یہ خیال رکھیں کہ کسی قسم کا جو ہے وہ ملک کی سالمیت اور ملک کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کو نقصان نہ ہو. اس والے سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا
تاکہ آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچے۔ ہیش ٹیگ لگا کر اس بندے کا نام لکھا کریں جس بندے نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ کو الاؤنس نہیں لے کے دیا۔ چودھری منظور صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، انہوں نے کتنے اعلان کیے تھے۔ صدر زرداری صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب کی دیکھ لیں اسپیچ، اس کے علاوہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ڈیفرنٹ جو کہ عام عہدے پر ہیں ان کی اسپیچ دیکھ لیں، ان کو آپ یاد کرواتے رہیں، سارا سال یاد کرواتے رہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا تنخواہیں بڑھانے کا 50%، آپ نے وعدہ کیا تھا ڈی آر اے الاؤنس کا 50%، آپ نے وعدہ کیا تھا پینشن بڑھانے کا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فیملی پینشن بڑھانے کا، آپ نے وعدہ کیا تھا ڈی آر اے الاؤنس کا، آپ نے وعدہ کیا تھا 17A رول کو جو ہے دوبارہ بحال کروانے کا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن واپس لیں گے۔ آپ نے بے پناہ وعدے کیے تھے مگر اس میں سے ایک بھی وعدہ وفا نہیں ہوا، اور اگر دوبارہ پھر جو ہے وہ اگر آپ کو وہ ملے تو ان کو یہ یاد دہانی لازمی کرائیے گا۔ اپنا احتجاج کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، نام لکھ کر، بات لکھ کر، اپنی رائے دے کر۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔